السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ڈاکٹر عامر نذیر۔ ہم نے پاکستان کے آئین کو پڑھنے اور سیکھنے کا جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اس کے تحت آج ہم آئین کا آرٹیکل 2 پڑھیں گے۔ پاکستان کے آئین 1973 کے آرٹیکل 2 کے تحت اسلام کو پاکستان کا مملکتی مذہب یا سرکاری مذہب کہا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرارداد مقاصد جو ہم نے پریمبل میں ڈسکس کی تھیں، آپ دوبارہ لنک میں دیکھ لیں۔ قرارداد مقاصد کی تمام پروویژن کو ایز اٹ ایز آرٹیکل 2 کا حصہ بنایا گیا ہے اور اس کو مؤثر کہا گیا ہے کہ یہ اسی طرح ہی مؤثر ہوں گی جس طرح کانسٹیٹیوشن کی باقی پروویژنز مؤثر ہیں، یعنی تمام مینارٹیز کو ان کے مذہبی اصولوں کے مطابق زندگیاں گزارنے کی مکمل آزادی ہوگی اور وہ آزادانہ طور پر اپنا کلچر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ یعنی آرٹیکل 2 کی اگر تشریح کی جائے کہ پاکستان کے رہنے والے یا پاکستان کے باشندے، چاہے ان کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے یا تعلق کسی بھی مذہب کے ساتھ ہے، وہ آزادانہ طور پر اپنی مذہبی رسومات ادا کر سکتے ہیں، اپنے مذہبی اصولوں کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکتے ہیں اور اپنے کلچر کو، اپنی ثقافت کو پروموٹ کر سکتے ہیں، پریکٹس کر سکتے ہیں۔ کانسٹیٹیوشن ان کو پوری گارنٹی دیتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا دنیا میں کوئی اور بھی ایسا ملک ہے یا کوئی اور بھی ایسی ریاستیں ہیں جنہوں نے کسی بھی مذہب کو سرکاری مذہب کا درجہ دیا ہوا ہو۔ تو سب سے پہلے ایک کانسیپٹ کلیئر کر لیں کہ ایسی ریاست جس نے کسی بھی مذہب کو سرکاری مذہب کا درجہ دیا ہو اس کو کنفیشنل اسٹیٹ کہتے ہیں۔ یعنی کنفیشنل اسٹیٹ وہ ریاست ہے، وہ اسٹیٹ ہے جو کسی بھی مذہب کو سرکاری طور پر اون کرتی ہے یا کانسٹیٹیوشنلی پروٹیکٹ کرتی ہے کہ یہ اس کا آئینی یا سرکاری یا مملکتی مذہب ہوگا۔ تو اس کے لیے میں بہت ساری مثالیں ہیں، جس طرح سری لنکا، بھوٹان اور تھائی لینڈ، یہ وہ ممالک ہیں جن کے کانسٹیٹیوشن بدھسٹ فلسفی پر بیس کرتے ہیں، یعنی بدھزم ان کا ایک قسم کا اسٹیٹ ریلیجن ہے۔ اسی طرح زیمبیا ایک ایسا ملک ہے جو آئین میں ڈکلیئر کرتا ہے کہ زیمبین لوگ کرسچن نیشن ہوں گے، یعنی کرسچینٹی کو اسٹیٹ ریلیجن ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ گریس کی اگزامپل لے لیں، یونان کو مثال کے طور پر لے لیں، تو وہاں چرچ آف گریس کو اسٹیٹ فلسفی ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ اسی طرح مالٹا، کوسٹاریکا ایسے ممالک ہیں، ایسے کنٹریز ہیں جہاں کیتھولک اپوسٹولک ریلیجن یا فلسفی کو کانسٹیٹیوشنلی پروٹیکٹ کیا جاتا ہے اور اس کو اسٹیٹ ریلیجن کا درجہ دیا جاتا ہے۔ کیا دنیا میں ایسے بھی ممالک ہیں کہ جن کا کوئی سرکاری مذہب نہیں ہوتا؟ جی، ایسے بھی بہت سارے ممالک ہیں جنہوں نے اپنے آئین میں کسی بھی مذہب کو سرکاری مذہب ڈکلیئر نہیں کیا۔ اس میں انڈیا کی مثال بہت اہم ہے۔ انڈیا نے اپنے آئین کے پریمبل میں یہ پرووائڈ کیا ہوا ہے کہ انڈیا ایک سوشلسٹ سیکولر ریپبلک ہوگا، انڈیا کا کوئی سرکاری مذہب نہیں ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آئین میں یا کسی بھی لیجسلیشن میں کسی بھی مذہب کو سرکاری مذہب کا درجہ نہیں دیا۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز ہم فیوچر میں بناتے رہیں گے، اور ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ السلام علیکم۔